حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سگے چچا ہیں، بزرگ ہو چکے تھے، اس سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جب سرکار کے یہ معجزات دیکھے نا، واپس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کے سامنے سرکار کی سواری رکی، اور حضور کا معمول تھا جب سفر پہ جاتے اپنے سفر کا آغاز مسجد سے فرماتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو اپنے سفر کا اختتام مسجد پہ فرماتے، گھر میں بعد میں جاتے، سیدھا پہلے مسجد میں جاتے۔ آج ہم سنیوں اور مسلمانوں کا تعلق مسجد سے کمزور ہو گیا۔ کبھی اگر علامہ آصف ضیاء صاحب جلسے پہ بلائیں تو زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے، جلسہ سننے ہم آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، الا ماشاءاللہ۔ نمازوں پہ ہماری حاضری کم ہو گئی، مسجدوں سے تعلق کمزور ہو گیا۔ آج کی اس محفل کا پیغام یہ بھی ہے، آؤ یہ وباؤں کا دور ہے، اور اس دور میں جتنا تعلق مسجد سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نصیب ہوگا، بیماریوں سے بچے رہو گے، وضو کرتے رہو گے، بیماری سے بچے رہو گے، مسجد سے جڑے رہو گے، بیماری سے بچے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سامنے آئے، سواری روکی، 30,000 صحابہ ساتھ ہیں، تھکے ہوئے پہنچے۔ جب اترے نا، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ آگے آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رستے میں آپ کے معجزات دیکھتا رہا، ساتھ ساتھ آپ کی نعت لکھتا رہا۔ کیا فرمایا؟ میں آپ کی نعت لکھتا رہا، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ نعت سناؤں جو آپ کا چچا بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ وہ میں آپ کو سناؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر نہیں سنانی، مسجد کے اندر لے گئے، تمام صحابہ کو حکم دیا، 30,000 صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ کتنا بڑا وہ اجتماع ہوگا، کتنا بڑا وہ جلسہ ہوگا، جس کی صدارت کوئی مفتی نہیں کر رہا، کوئی بڑا جو ہے وہ فقیر نہیں کر رہا، بلکہ اس کی صدارت خود نبی دو جہاں فرما رہے ہیں۔ اور کہیں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، کہیں حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہیں ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، کہیں جناب ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کا اجتماع ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے، اور حضرت عباس سے فرمایا لا فد فوکا، اے عباس تیرا چہرہ سلامت رہے جس سے آپ نے میری نعت لکھی ہے، اب مجھے میری نعت سنا۔ تو پتہ چلا سرکار کی نعت پڑھنا یہ حضرت عباس کی سنت ہے، اور سرکار کی نعت سننا یہ خود سید الانبیاء کی سنت ہے، یہ سرکار کی سنت ہے کہ حضور سماعت کر رہے ہیں اور حضرت عباس پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے 60 اشعار پہ مشتمل قصیدہ پڑھا۔ آج کل ہم 4-5 شعر بھی پڑھ لیں، لوگ فتوے لگانے لگتے ہیں، یہ جی نعت کہاں سے لے آئے، حضور کے زمانے میں تو تھی ہی نہیں، سرکار نے تو پڑھی نہیں، حضور نے تو سنی نہیں۔ میں نے کہا تو نے حدیث کو پڑھا نہیں ہے، اگر تو نے سرکار کی حدیث کو پڑھا ہوتا تو تو ایسی بات نہ کرتا۔ سرکار دو عالم نے مسجد نبوی میں حضرت عباس سے اپنی نعت سنی، اور نعت بھی کہاں سے شروع ہوئی؟ طویل ایک کلام ہے جس میں انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی دنیا اللہ نے نہیں بنائی تھی، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ جملہ حضرت عباس نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور حضور خوش ہو رہے ہیں، سرکار کا چہرہ دمک رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، اور میں کہتا ہوں تھوڑا سا ذرا چشم تصور میں اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئیں، آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں دیکھیں کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، منبر رسول ہے، حضرت عباس کی زبان ہے، سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے مدینے کے تاجدار، اے ہم سب کے سہارے، اے ہم سب کے مونس و غمخوار، اے آمنہ کے لال، جس دن آپ پیدا ہوئے ساری زمین آپ کے میلاد سے روشن ہو گئی، ساری زمین آپ کے میلاد سے روشن ہو گئی۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور صرف زمین روشن نہیں ہوئی بلکہ افق بھی روشن ہو گئے، اور پوری کائنات روشن ہو گئی، اور آج تک ہم اسی نور کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
تو جب انہوں نے یہ نعت پڑھی سرکار نے ان کو دعائیں عطا فرمائیں، اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یہ سفر آگے بڑھا۔ ہم میلاد بھی بیان کرتے ہیں، ہم معراج بھی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ معراج ابھی ابھی گزرا ہے، معراج اور میلاد میں فرق کیا ہے؟ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم معراج بھی مناتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں سرکار کے اللہ کی بارگاہ سے ہمارے اندر آنے کو میلاد کہتے ہیں، اور ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو معراج کہتے ہیں۔ ہم سرکار کے آنے پہ بھی خوش ہیں، سرکار کے جانے پہ بھی خوش ہیں، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور کا معراج بھی مناتے ہیں۔